اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ پچھلے 2-3 دن سے میرا ایک پرانا مضمون تھا لیاقت بلوچ کے نام ان کے بیٹے کی پی ایچ ڈی پر مبارکباد کے حوالے سے۔ یہ مضمون میں نے تقریباً 4 سال پہلے لکھا تھا اور پچھلے 2-3 دن سے کسی وجہ سے دوبارہ یہ فیس بک پر بار بار شیئر کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ خط میں خود پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بلوچ صاحب سلام۔ گزشتہ روز آپ نے اپنے بیٹے احمد جبران بلوچ کے بارے میں خوشی سے 3 ٹویٹ کیے۔ آپ کے ٹویٹ سے معلوم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے احمد جبران بلوچ نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو بھی بہت مبارک ہو۔ مغرب کی ایک اچھی جامعہ سے پی ایچ ڈی کرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ گو یہ اعزاز پاکستان کے صرف مراد یافتہ افراد ہی حاصل کر سکتے ہیں اور محنت کش طبقے کے لوگ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے بیٹے بارے معلوم ہوا تو قاضی حسین احمد بھی یاد آئے۔ ان کے صاحبزادے نے امریکہ سے عین اس وقت ڈگری لی جب جہاد کشمیر عروج پر تھا۔ لاہور میں جگہ جگہ جماعت اسلامی کے اسٹال لگے ہوئے تھے جہاں نوجوانوں کو سری نگر شہادت کے لیے روانہ کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ میں ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جمعیت طلبہ اسلام نے میجر مست گل کو نیو کیمپس میں بلایا تھا۔ جی وہی میجر مست گل جو بعد ازاں طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان میں بم دھماکے کراتے رہے اور پریس کانفرنس کر کے ان دھماکوں کی ذمہ داری بھی قبول کرنے لگے تھے۔ معلوم نہیں آج کل کہاں ہیں۔ انہی دنوں کی بات ہے چیچنیا اور بوسنیا میں بھی جہاد جاری تھا اور بعض نوجوان چیچنیا اور بوسنیا کے راستے بھی جنت روانہ ہوئے تھے۔ جنت حاصل کرنے کے اتنے مواقع میسر ہونے کے باوجود قاضی حسین احمد کے صاحبزادے نے امریکی ڈگری کے لیے یہ موقع گنوا دیا۔ یہ بات ہم ایسے گناہ گاروں کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ گو آج کل کشمیر اور چیچنیا میں جماعت اسلامی کو زیادہ دلچسپی نہیں رہی، مگر افغانستان میں تو بہترین موقع موجود تھا کہ احمد جبران بلوچ طالبان کے شانہ بشانہ امریکی قبضے کے خلاف یہ گاتے ہوئے برسر پیکار ہوتے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ بلوچ صاحب تھوڑی سی وضاحت اس بابت بھی کر دیجئے کہ جب جماعت اسلامی ملک بھر میں دینی تعلیم کے لیے اتنے بڑے بڑے مدرسے چلا رہی ہے، آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے احمد جبران بلوچ کو کینیڈا جیسے کافر ملک میں کیوں بھیج دیا؟ بلوچ صاحب ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں۔ جب اپنے صاحبزادے کو آپ نے کینیڈا روانہ کیا تھا تو کیا آپ نے احمد جبران بلوچ سے بھی کہا، یہ نصیحت کی کہ اگر کیمپس میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھے نظر آئیں تو ان پر لاٹھیاں اور سریے کے راڈ لے کر حملہ آور ہو جانا، جیسے آپ خود پنجاب یونیورسٹی میں کیا کرتے تھے یا آپ کے مقلدین آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں؟ آپ نے جو 3 ٹویٹ احمد جبران بلوچ کی پی ایچ ڈی کی خوشی میں کیے، ان میں آخری ٹویٹ پڑھ کر میرا دل بھر آیا۔ اس آخری ٹویٹ میں آپ نے احمد جبران کی تصویر شیئر کی۔ حالانکہ امیر المومنین ملا عمر تصویر کو تادم مرگ غیر اسلامی سمجھتے رہے اور آپ نے فرمایا، بڑی خوشی اور مقام شکر ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ جس شفقت پدری کا اظہار آپ نے فرمایا، دل پسیج گیا۔ میں خود ایک چھوٹی سی بیٹی کا باپ ہوں۔ میری بہت خواہش ہے کہ میری بیٹی بھی پی ایچ ڈی کرے اور کبھی اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اولاد سے زیادہ عزیز دنیا میں اور کچھ نہیں۔ اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہزاروں لوگ جو جماعت اسلامی کے کہنے پر دنیا بھر میں جہاد کرنے پہنچے اور واپس نہیں لوٹے، ان کے والدین سے افسوس کرنا ہے یا انہیں مبارکباد ہی بولتے رہنا ہے؟ اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ احمد جبران بلوچ نے جو تحقیق کے جدید طریقے یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں سیکھے ہیں، ان کی مدد سے وہ کوئی ریسرچ پیپر ضرور لکھیں گے جس سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی سمجھ آ سکے گی کہ جماعت اسلامی کی صالح قیادت اتنی زیادہ منافقت کیسے کر لیتی ہے۔ فقط آپ کا دوست فاروق سلیریہ۔